بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ ایسے ہی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بنا اسکپ کیے ہوئے پورا ویڈیو دیکھیں۔ ایک رات سلطان نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سلطان کو آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے پھر وہی خواب انہیں آیا جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا۔ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دامشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دامشق سے مدینہ کا راستہ 20 یا 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے۔ تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرے دیکھتے مگر آپ کو وہ 2 چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوا اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں جو آپ؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے کوئی نہیں مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں ظاہر اپنے آپ بہت عبادت گزار ظاہر کرتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کی اقدام۔ سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کی پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔
اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ سلطان نے مامور بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا۔ باز کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ تحریر لمبی ضرور ہے مگر آپ کو پسند آئے گی۔